ہزار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وہو اللہ لا الہ الا ہو، لہ الحمد فی الاولی والآخرۃ ولہ الحکم وإلیہ ترجعون، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اکرم الاولین والآخرین، سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔ میرے پیارے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ پروگرام AT گلوبل نیٹ ورک سے جاری کیا جا رہا ہے، استخارہ اور وظائف کے سلسلہ میں، اور اس کے ساتھ کچھ حصہ مکتوبات شریف کا بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ کل کا جو لیکچر تھا اور جن بھائیوں نے اور بہن نے ٹیلی فون کیے تھے اور ان کو جو وظائف بتائے گئے وہ کارآمد ثابت ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان کو فیضان سے مالا مال فرمائیں گے۔ تو اس سلسلہ میں آج میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑے آگے بڑھیں اور انشاءاللہ اگلا حصہ، اور آج کے دن میں چاہتا ہوں کہ ایک عدد بیکاز چونکہ ہمارے بہت سے بھائی بہنیں اس سلسلے میں مصروف ہیں کہ بچوں کی شادی، دیگر بیاہ اور مصروفیت اور بعض الجھے ہوئے ہیں، اس سلسلہ میں آج میں ایک حدیث پاک بھی پیش کروں گا بخاری شریف سے، تاکہ ہم ساتھ ساتھ قرآن عظیم کے ساتھ ساتھ یہ حدیث کی جو مبشرات کے سلسلہ میں حدیثیں ہیں ان کا بھی ذکر خیر ہوتا رہے۔ My dear brothers in Islam, Assalamu alaikum, and welcome to AT Global Network, program related to Wazaif and Istikhara. And with this we have linked some part of Maktubat Sharif, the letters of Sheikh Ahmad Faruqi Rahmatullah alayh. So I am very, very happy and pleased that we are getting a very good response from the people. They are appreciative of the knowledge and of course the recitation, wazifa given to them, and the guidance on the line of istikhara, because there is no hidden things here. We are straightforward. We are not hiding anything or seeking any monetary reward in that fashion. No. We must not deceive anyone. As far as these are concerned, you have the right of having the knowledge which Allah subhanahu wa ta'ala have sent for you in the Quran. And this is the sole purpose of the AT Global Network, and my purpose of being here is that we deliver to you the best we can and the best we know, for the love and for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala and his beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So those people, I think we do the beginning with the Hadith Sharif, narrated al-Mu'minin Aisha Siddiqa radhiyallahu ta'ala anha. This hadith is narrated by al-Mu'minin Aisha Siddiqa radhiyallahu ta'ala anha. میرے پیارے ناظرین اکرام، یہ حدیث پاک al-Mu'minin مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کی ہے۔ She says that Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam said to me, you were shown to me twice in my dream. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم مجھے 2 بار
ख्वाब में दिखाई गई. Behold, a man was carrying you in a silken piece of cloth and said to me, she is your wife, so uncover her. And he be told it was you. I would then say to myself, if this is from Allah, then it must happen. تو حضور سید عالم حضرت محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ آدمی ایک جو کہ آپ کو کیری کر رہا تھا سلک ریشمی کپڑے میں، اس نے آ کر مجھے دیا اور کہا کہ اس سے ان کو یہ باہر نکالو. اور میں نے دیکھا جب انکور کیا تو اس میں تم تھی، اور پھر میں نے یہ اپنے آپ کو کہا کہ اگر یہ خدا کی طرف سے ہے تو پھر یہ ضرور ہوگا معاملہ، یعنی کہ تم میرے نکاح میں آؤ گی کہ خدا کی ذات سے. تو اس سے ظاہر ہوا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں 2 بار مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دکھائے گے کہ یہ آپ کی بیوی ہیں، بیوی ہوں گی، یعنی کہ تو وہ آپ کے سامنے ایک ریشمی کپڑے میں لپیٹے ہوئے فرشتے نے آپ کے سامنے پیش کیے. تو آپ نے جب انکور کیا تو پتہ چلا یہ ہے. تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے پیغمبروں کو، اور چونکہ ہم نبی کی شریعت کو فالو کرتے ہیں اور یہ خوابات نبی نے فرمایا کہ اچھے خوابات جو ہیں نبوت کے 46ویں حصے میں سے ایک حصہ ہیں، تو اس وجہ سے ہماری لنک بھی ہوگی کہ اگر ہم نیکوکار لوگ ہیں تو خدا تعالیٰ جو ارادہ ہے وہ دکھائیں گے، یا جو ضروریات چیزیں ہیں. تو عورت کا جس کے ساتھ انسان کا نکاح ہوگا، مومن آدمی یا نکاح کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، تو اس سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس چیز کو سامنے کر دیتے ہیں روحانی طور پر. تو یہ استخارہ ویلڈ ہوا اس چیز کے لیے کہ نکاح کے لیے انسان استخارہ کر سکتا ہے، اور مبشرات کے ذریعے یہ آگاہی ہوتی ہے. یہ دلیل جو ہے حدیث پاک سے ثابت ہوگی آپ کے لیے کہ نکاح کے سلسلہ میں بھی اشارات مبشرات آتے ہیں. Now my dear friends and my dear brothers and sisters, those of you who are thinking of getting married, here is the hadith of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He is telling his beloved wife Umm al-Mu'minin Aisha Siddiqa radhiyallahu ta'ala anha that I had seen you in my dream. I am explaining to you in simple way twice, and you were presented to me wrapped up in a silken clothing, and then I was asked to uncover, and there it was you. Now then the Prophet said, because this was a dream, he said to himself that if this is from will of Allah, then this will happen if it is from Allah. So it was, and it did happen. He married Umm al-Mu'minin Aisha Siddiqa radhiyallahu ta'ala anha, and she became one of the famous lady and most powerful lady in Islam. Lady of knowledge, honor and status, because she married to the greatest, so she became the greatest lady in the world. So that was one of the things which this Hadith Bukhari Sharif, and there it is. Now it shows that we can, alhamdulillah, those of you who are thinking of getting married and not sure, go and do the istikhara. Acha ji. Now I have a little call coming to me, so will you please give me few minutes so I can listen, and then I will be back with you. Anji, bismillah, farmao ji. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam.